احاب یا اخیاب مملکت یہودہ کے بادشاہ آسا کے 38ویں سال میں 876 قبل مسیح میں مملکت اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس نے 22 برس حکومت کی۔ احاب سلطنت اسرائیل کا 7واں بادشاہ عمری کا بیٹا اور اخزیہ کا باپ تھا۔ اس کا نام مشاہیر تاریخ میں سے ہے۔ اس کے زمانے میں سلطنت اسرائیل بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ بت پرستی کو تحریک دینے والی اس کی بیوی ایزابل تھی، جو ایک فونیکی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ عورت فونیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کو بڑی تیزی سے فروغ دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے سماریہ میں، جو اسرائیل کا نیا پایا تخت تھا، ایک مذبح اور ہیکل اس بت کے لیے تعمیر کروایا۔ تواریخ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں ایلیا یعنی الیاس علیہ السلام نبی تھے، جنہوں نے احاب کو اس کی بت پرستی کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی بد دعا دی اور مکمل 3 برس تک خشک سالی رہی۔ اس کے بعد خدا نے بارش عطا کی اور یوں ایلیا کو احاب پر فتح حاصل ہوئی۔ لیکن ایزابل کے حسد اور غصہ نے ایلیا کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور وہ سینا کی وادیوں کی طرف چلے گئے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس موقع پر الیاس علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہے۔ احاب نے اسرائیل کی سلطنت کی توسیع کی اور دریا اردن تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سیاسی طور پر احاب اسرائیل کا ایک مضبوط اور کامیاب بادشاہ تھا۔ اس کے عہد حکومت میں اسرائیل اور یہودہ کے درمیان امن قائم رہا۔ اس نے موآب کو اپنے زیر اقتدار رکھا اور یہاں سے کثیر خراج حاصل کرتا رہا۔ اس نے سماریہ کے گرد فصیل تعمیر کروائی اور ہاتھی دانت سے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا۔ اپنے عہد کے آخر میں اس نے 3 مختلف موقعوں پر آرام کے بادشاہ بن حداد دوم کے خلاف مہم چلائی۔ بن حداد شاہ آرام اس کی مملکت پر حملہ آور ہوا۔ اس کے جھنڈے تلے 32 بادشاہ موجود تھے۔ اس نے سماریہ کا محاصرہ کر لیا اور احاب کو اطاعت کرنے کا ایک ناشائستہ پیغام بھیجا۔ احاب نے غصے میں اسے رد کر دیا۔ اس پر گمسان کی جنگ ہوئی اور بن حداد نے شکست کھائی۔ لیکن دوسرے ہی سال بن حداد پھر حملہ آور ہوا۔ اس بار وہ پہاڑی علاقہ سے کنارہ کش ہو کر اسد رولان کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ بہت زور و شور سے جنگ ہوئی اور بہت سے آرامی کام آئے۔ بن حداد مجبور ہو کر احاب کے سامنے جھک گیا، لیکن احاب نے غلطی کی اور اسے معاف کر دیا۔ وہ تیسری بار رامات جلعاد کے مقام پر نمودار ہوا، جو اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ احاب نے اپنے ہمسایہ شاہ یہودہ یہوشفت کو بھی لڑائی میں شریک ہونے پر اکسایا۔ زوروں کی جنگ ہوئی۔ احاب اس جنگ میں شدید زخمی ہو کر 853 قبل مسیح میں مارا گیا، اور اردن کی ان اطراف میں بن حداد نے جو چاہا سو کیا۔ تواریخ بائبل کی اطلاع کے مطابق احاب کے 70 بیٹے تھے، جو سماریہ کی اس جنگ میں مارے گئے۔ کتاب مقدس میں تیسری جنگ کا، جو جنگ کرکر کہلاتی ہے، ذکر نہیں ملتا۔ یہ جنگ 853 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ اس کا حوال میشا سٹیلے اور شاہ اشور شلمانسر سوم کے سنگی کتبے پر درج ہے۔ اس کتبے کے مطابق احاب کی فوج میں 2000 رتھ اور 10,000 سپاہی تھے، مگر میکایا نبی کی پیشن گوئی کے مطابق سے شکست ہوئی۔